الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن ازرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پر نذرانہ پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ کتنی بڑی خوش بختی ہے اس امتی کے لیے کہ قیامت کے دن جسے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لینے کی سعادت مل جائے۔ کتنا بڑا خوش بخت ہوگا وہ امتی۔ مختصر سا عمل ہے، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی دست بوسی کا شرف حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ میں آج کا موضوع
صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، شاعر کہتا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، آج 12 ربیع النور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد کا دن ہے، اور اس دن کے متعلق شاعر کہتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، آج ہر کلمہ گو مسرور ہے، خوش ہے کہ آج اس عظیم ہستی کی آمد کا دن ہے کہ جس کے تشریف لانے سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ آج ہر وہ بیٹی خوشیاں منائے کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج ہر وہ ماں خوشیاں منائے کہ جسے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے بیٹے گلے میں رسی ڈال کر بازار میں فروخت کر آیا کرتے تھے۔ آج اس دن ہر وہ نوجوان خوشی منائے کہ جسے آزادی جیسی نعمت ملی، ورنہ غلاموں کے بازار سجا کرتے تھے اور غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھی۔ وہ وقت تھا کہ جس وقت نسب کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے ہر ایک کو الگ الگ معیار میں رکھا جاتا تھا، اور اس نبی آخر الزمان کی آمد سے یہ سارے فرق مٹ گئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، سب برابر ہیں۔ ہاں، اہل تقوی، جو تقوی میں سب سے بڑا ہوگا، اسے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، یہ بلال ہے یا یہ کوئی عام ہے، نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا تقوی کتنا بڑا ہے۔ جس قدر تقوی زیادہ ہوگا اس کا رتبہ اتنا بڑا ہوگا۔ کوئی معیار نہیں کہ دولت ہوگی، کوئی معیار نہیں کہ حسب نسب کیسا ہوگا، نہیں، یہ انعام ملا ہمیں کس کے صدقے؟ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کہ جس کا آج ہم جشن ولادت منا رہے ہیں۔ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام جمع ہیں۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میں نے سابقہ جمعے کو بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو بھی آپ سے سوال کرے کہ فلاں نے منایا، فلاں نے منایا، دلیل کیا ہے، اسے ایک ہی جواب دیں، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے اور محبت دلیل نہیں مانگتی، ہم بغیر کسی دلیل کے آقا کا میلاد منائیں گے۔ یہ صرف آپ کے اطمینان قلبی کے لیے حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو دیکھا صحابہ کرام جمع ہو کر بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے یہاں اکٹھا کر رکھا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب یہاں پر جمع ہو کر اس نعمت کبریٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ کریم نے آپ کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم آپ کے یوم میلاد کو یاد کر رہے ہیں، آپ کے بچپنے کو یاد کر رہے ہیں، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ
یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی قسم یاد کر کے یہ لفظ کہہ سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ وہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل شانہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں، نہیں، بلکہ قسم اس لیے لی ہے کہ میں اپنے حجرے کے اندر موجود تھا، اور اتنے میں جبریل امین میرے پاس آ گئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ جو بار مسجد میں آپ کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ جل شانہ آسمانوں پر فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے۔ تو جو صحابہ کرام نے میلاد منایا اس پر میرا رب فخر فرما رہا ہے، اور ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے میلاد منائیں کہ ہم خالی جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمارا میلاد منانے کا انداز غیر شرعی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بجلی چوری کی استعمال نہ کریں، ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، ہم کسی مسلمان کا راستہ نہ روکیں، ہم کسی بیمار کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ خوشیاں منائیں، جی بھر کر منائیں، لیکن منانے کا انداز شرعی ہونا چاہیے، غیر شرعی نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس خوشی منانے پر بہت بڑا انعام ہے۔ آئیے، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بریلویوں نے شروع کیا ہے۔ آئے امام احمد رضا کو وصال فرمائے تو تقریباً 100 سال کے قریب ہوا ہے۔ پیچھے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کے لوگ بھی میلاد مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے، یا یہ صرف امام احمد رضا نے شروع کیا ہے۔ زیادہ پیچھے لے جاؤں تو بہت پیچھے چلے جائیں تو سب سے پہلے میلاد میرے رب نے منایا، اس وقت منایا جب کوئی انسان اس زمین پر آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا ساری روحوں کو جمع کرو، جتنی بھی روحیں ہیں سب کو جمع کرو۔ ساری روحیں اکٹھی ہو گئی، یا رب العالمین ساری کی ساری جمع ہو گئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے بتاؤ۔ اب ایک بچہ اسکول میں آپ اس کو لے کے جائیں پہلے دن، اور پہلے ہی دن ٹیچر اس سے کوئی سوال کر لے جس نے ابھی الف بے بھی نہیں پڑھی، اے بی سی بھی نہیں پڑھی، تو وہ کیسے جواب دے گا؟ ابھی یہ روحیں وجود میں آئی ہیں، ابھی یہ روحیں پیدا ہوئی ہیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، کوئی چیز نہیں آتی، کسی چیز کا علم نہیں، اور ان کے سامنے سوال آ گیا کہ یہ بتائیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ سب خاموش ہیں۔ اس لمحے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک روح نے سب کی مشکل کشائی فرمائی، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی مشکل کشائی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ شان نے ارشاد فرمایا کہ صبر کلام ہوگا، کیونکہ یہی سوال میں قیامت کے دن پھر پوچھوں گا۔ آج تم سب کہہ رہے ہو کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، قیامت کے دن میں پھر پوچھوں گا، کیونکہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے۔ دنیا کے اندر جا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بتوں کو خدا بنا لو، تم درختوں کی پوجا شروع کر دو، ستاروں کو معبود بنا لو، آگ کی پوجا شروع کر دو۔ ہرگز نہیں، یاد رکھنا تمہارا رب میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، اور میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ قیامت کے دن یہی سوال پھر پوچھے۔ سوال ہو گیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو گیا، اب اللہ
صرف انبیاء کی روحیں وہاں پر موجود، باقی ساری کی ساری روحیں وہاں سے چلی گئیں۔ کیوں؟ جب اللہ جل شانہ اپنی وحدانیت کا اقرار کروا رہا تھا، سب کو جمع کر لیا، لیکن اب جب اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہے، اب جب اپنے محبوب کا ذکر خیر فرما رہا ہے، اپنے محبوب کی رسالت کا اعلان فرما رہا ہے، تو اس وقت کوئی انکار کرنے والا نہ ہو، کسی منکر کی روح وہاں موجود نہ ہو، سب محبت کرنے والے ہوں۔ انداز تو دیکھیں محبت کا، جب اپنی توحید کا اعلان کیا تو اس وقت منکرین کی روحیں بھی شامل تھیں۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے کتنے بت پرست ہو جائیں گے؟ سب جانتا ہے میرا رب، ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے میرا اللہ، سب کا پتہ تھا، اس کے باوجود ساری روحوں سے اقرار کروا لیا۔ لیکن جب باری محبوب کی آئی نا تو ساری کی ساری روحوں کو بھیج دیا، صرف انبیاء کی روحیں رہ گئیں۔ ان کے رہنے کے بعد اللہ کریم نے اپنے محبوب کا میلاد منایا، ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، میں تم سب سے عہد لے رہا ہوں، وعدہ لے رہا ہوں، میں تمہیں وقتاً فوقتاً باری باری دنیا میں بھیجوں گا، کسی کو وصف نبوت سے بھیجوں گا، کسی کو وصف رسالت سے بھیجوں گا، کسی کو دونوں خوبیاں عطا کر کے بھیجوں گا، کسی کو کتاب دوں گا، کسی کو صحائف دوں گا، کوئی خود صاحب شریعت بن کر آئے گا، کوئی دوسرے کی شریعت پر عمل کرانے آئے گا، ہر ایک کو الگ الگ خوبیوں کے ساتھ میں دنیا میں باری باری بھیجوں گا، ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی دے گا۔ لیکن جب میرا محبوب تشریف لے آئے، انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے، جب میرا محبوب تشریف لے آئے اس وقت تم اپنی شریعت چھوڑ دینا، اپنے کلمے کا اعلان چھوڑ دینا، اپنے بارے میں جو بتاتے رہے امت کو وہ چھوڑ دینا، اپنی امت سے بھی کہنا، خود بھی، کہ جب میرا محبوب آ جائے تو تم سب اسی کی اتباع کرو گے، تم سب اسی کی تابع داری کرو گے۔ جماعت انبیاء سے میرے رب نے عالم ارواح کے اندر یہ عہد لے کر میرے نبی کی عظمت اور شان کا بیان کر کے میرے رب نے میلاد منایا، اور دنیا میں آنے کے بعد ہر نبی میرے نبی کا میلاد مناتا رہا، ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ایک آئے گا، ایک آئے گا، ایک آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس کی یہ علامات ہوں گی، ہر ایک نے بتایا، کسی نے نام تک بتا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا اسمہ احمد، کہ اس کا نام احمد ہوگا، کسی نے بتایا کہ وہ ہجرت کر کے یہاں مدینے میں تشریف لائیں گے، کسی نے کچھ نشانیاں بتائیں، کسی نے کچھ نشانیاں بتائیں۔ حضرت سلمان فارسی جب میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کچھ کھجوریں لے کر آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تھوڑا سا صدقہ ہے، قبول فرما لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم صدقہ نہیں لے رہے، جاؤ یہ غربا میں تقسیم کرو۔ کچھ دن بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، پھر کچھ کھجوریں لے کر آئے، عرض کرتے ہیں حضور یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود بھی تناول فرمایا، دوسروں نے بھی بانٹ دیا۔ یہ سلمان فارسی کیوں کر رہے تھے ایسا؟ کیا راز تھا، کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت سلمان فارسی کو ایک راہب نے بتایا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، ہدیہ قبول فرما لیں گے۔ یہ نشانیاں ان کی امت کو معلوم تھی کیونکہ وہ انبیاء بتا گئے تھے۔ تو کیا یہ جو میرے نبی کی شان بیان ہوتی رہی ہے، کیا میرے آقا کا یہ میلاد نہیں تھا؟ ہم کیا کرتے ہیں میلاد میں؟ آقا علیہ السلام کی شان ہی تو بیان کرتے ہیں نا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی اس میلاد کے حوالے سے، اس عظمت کے حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم
ساتھ ہر سال 12 ربیع الاول کو، یہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ تو 8 تھا تو 22 تھا، تو امام بخاری فرما رہے ہیں 12 ربیع الاول کو میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے جایا کرتا تھا، اور مکے میں اس مکان کے پاس ہم جمع ہو جاتے 12 ربیع الاول کی صبح کو، جس مکان میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، جو آپ کا جائے ولادت ہے، اس مکان کے گرد ہم جمع ہو جاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن ہم آپ کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھ کر مناتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، وہ بخاری شریف کے ہر مسلک کا عالم جس کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف، اس بخاری کو لکھنے والے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم کے ساتھ میلاد منانے ہر سال 12 ربیع الاول کو مکے جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں کیوں جاتا تھا، کیا وجہ تھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث ملی، ایک روایت ملی، جب سے وہ حدیث مجھے ملی ہے اس کے بعد سے میں نے ہر سال میلاد منایا ہے اور گج بن کے منایا ہے۔ کیا حدیث تھی؟ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس سورت کی تفسیر کے اندر یہ روایت جو وہ بیان کر رہے ہیں، میں وہ حدیث سناتا ہوں آپ کو، پہلے تھوڑا سا میں اس کا حوالہ دے دوں تاکہ آپ کو وہ حدیث سمجھنے میں آسانی رہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چچا ہے جس کا نام ہے ابو لہب۔ جس وقت اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ اے محبوب اب آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیں، اور سب سے پہلے اپنی برادری، قوم، خاندان کے لوگوں کو جمع کریں اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قریش کو جمع کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے اہل قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا کہ ضرور مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم آپ کو صادق و امین کے نام سے جانتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، زیادہ مان لیں گے آپ کی بات۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اگر تم یہ اعتماد کرتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو سن لو میں اللہ جل شانہ کا آخری نبی ہوں، اور میں تمہیں اس رب وحدہ لا شریک کی ذات کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں تمہارے بتوں سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں، بت پرستی چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ جب آپ نے ان کو اپنی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو اس وقت یہ ابو لہب بول اٹھا، اس نے کہا، ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑی بے ادبی والے الفاظ کہے، وہ الفاظ میں زبان پر نہیں لا سکتا، بس ان الفاظ کو میرے رب نے دوہرا دیا ہے، میں نہیں ان کو اپنی زبان پہ لا سکتا، میرے رب نے جو دوہرایا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ کھڑا کیا اور وہ بے ادبی کے الفاظ کہے، میرے رب نے سورہ لہب نازل فرمائی، پہلی آیت تبت یدا، تباہ ہو جائیں دونوں ہاتھ، اس نے ایک ہاتھ کھڑا کیا تھا نا، میرے رب نے فرمایا دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، ابی لہب و تب،
ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے بے ادبی کی تھی، میرے رب نے جواب دیا ہے، اور میرے رب نے قرآن کی سورت نازل فرما کر یہ جواب عطا فرمایا کہ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور تو تباہ ہو گیا۔ اس کی بیوی جو کہ مکے کی بہت بڑی امیر عورت تھی اور سردار کی بیٹی تھی، اس کے پاس کئی نوکر چاکر تھے، اس نے میرے نبی علیہ السلام کی دشمنی اور مخالفت کے اندر اپنی بدبختی پہ یہ مہر لگائی کہ وہ خود کسی نوکر کو نہیں کہتی تھی، خود جنگل جاتی اور جا کر وہاں سے کانٹے اکٹھے کرتی، گٹھڑی کانٹوں کی باندھ کر سر پہ اٹھاتی اور آ کر اس راستے میں وہ کانٹے پھینکتی تھی جس راستے سے میرے نبی نے گزرنا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بدبخت عورت کے کام دیکھیں۔ اسی طرح ایک دن وہ گٹھڑی کانٹوں کے لے کے آ رہی تھی، اللہ کریم نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے، کیونکہ وہ گٹھڑی کانٹوں سے بھری ہوئی تھی تو اس کو پکڑنے میں بھی دشواری ہوتی تھی، ہاتھ میں اس کے کانٹے لگتے تھے، تو وہ کیا کرتی تھی کہ ایک کپڑا اس گٹھڑی کے اوپر سے ڈال کر اس کپڑے کو اپنے گردن کے ساتھ، گلے کے ساتھ تھوڑا باندھ لیتی تھی تاکہ سر سے وہ گر جائے۔ فرشتے نے پیچھے سے اس کپڑے کو پکڑا اور گٹھڑی کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ وہی کپڑا جو اس نے گردن میں باندھا ہوا تھا وہ پھندا بن گیا، اسی پھندے میں وہ تڑپ تڑپ کے اتر گئی۔ اس کا ذکر بھی اسی صورت میں میرے رب نے فرمایا۔ تو یہ ابو لہب کہ جس کی مذمت میں قرآن کریم کی سورت نازل ہوئی، اتنا بڑا دشمن۔ اب حدیث سنو۔ جس وقت میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، تو اس ابو لہب کی ایک زر خرید لونڈی تھی، کنیز تھی، اس کا نام تھا سویبیہ، لوگ سوبیہ بھی پڑھتے ہیں، سویبیہ نام ہے اس کا۔ وہ کنیز فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر ابو لہب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ بھتیجے کی خوشخبری دی اس نے، آخری نبی کی نہیں دی، بھتیجے۔ اے ابو لہب تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے ایسے ایک انگلی سے اس کو اشارہ کیا، جا تو آزاد ہے، تو نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، آج سے تو آزاد ہے۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے، اس کے اپنے خاندان والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا گزری؟ کہنے لگا تم سے بچھڑ کر مجھے کوئی سکون نہیں ملا، میں بہت تکلیف اور مصیبت میں ہوں، لیکن ہر پیر کے دن اس انگلی سے مجھے پانی دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہر پیر کے دن، میرے نبی کی ولادت پیر کے دن ہے نا، ہر پیر کے دن اس انگلی سے مجھے پانی دیا جاتا ہے جس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ ابو لہب کہ جس کے خلاف، جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہو جائے، وہ ابو لہب نبی کی خوشی میں نہیں، بھتیجے کی خوشی میں ایک لونڈی آزاد کرے تو اسے بھی قبر میں سکون ملے۔ تو جو کلمہ گو، مسلمان کہلانے والا، اپنے نبی سے محبت کرنے والا، اپنے نبی کا میلاد منائے، وہ کیا خالی رہے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں
دوسرے نمبر پہ جو حفاظ کرام ہیں ان کی، پھر جو حکومتی کارندے ہیں، کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی حکومتی کارندے ہیں ان کی، پھر عوام الناس، یہ صفیں بنا کر آتے اور آ کر میرے نبی کے جائے ولادت کے گرد گول دائرے میں اس مکان کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ کر میلاد منایا کرتے تھے۔ تو کیا یہ میلاد بھی بریلویوں نے منایا ہے؟ پوچھنا چاہیے نا ان لوگوں سے کہ یہ امام احمد رضا نے شروع کیا، امام بخاری کو امام احمد رضا نے کہا تھا کہ میلاد منانا۔ تو یہ تو اوائل سے چلا آ رہا ہے، یہ جشن، یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک یہودی نے کہا تھا صحابہ کرام سے کہ جس دن تمہارے قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی آیت نازل ہو گئی کہ آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اگر یہ آیت ہمیں ملتی، وہ یہودی کہتے ہیں، ہمیں ملتی، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ صحابہ کرام مسکرا دیے، کہنے لگے کہ کیسی بات کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ جس دن دین مکمل ہوا یہ آیت نازل ہوئی، اگر یہ آیت تمہارے اندر آتی، یعنی تمہاری شریعت میں یہ شامل ہوتی، تو تم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو ہمارے بارے میں بھی تو سن لو نا، ہمیں جس دن یہ آیت ملی وہ جمعے کا دن تھا، ہمیں جس دن یہ آیت ملی وہ یوم مزدلفہ تھا، ہمارے لیے تو 2 عیدیں پہلے ہی تھیں، ہمارے لیے تو وہ بڑی عید کا دن تھا۔ تو جس دن وہ آیت ملے وہ عید کا دن، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہو، تو قرآن کریم کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا باری تعالیٰ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ ہمارے اولین و آخرین کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے۔ وہ کھانا نازل ہونے پہ عید کا دن بنا رہے ہیں، اور یہاں نبی علیہ السلام کا امتی اپنے نبی کی آمد کے جشن کو اگر عید کا نام دیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر بیماری ہے، مرض ہے، اس کو دور کرو۔ لہذا پیارے آقا علیہ السلام کا جشن ولادت ہم نے منانا ہے، سب نے منانا ہے، گج بج کے منانا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا ہے۔ کوئی کام ہمارا غیر شرعی نہیں ہونا چاہیے۔ وقت اختتام کے قریب ہے، میں نے ایک بات اور بھی آپ کے سامنے کرنی تھی۔ ہمارے ملک میں صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں کچھ شرم پسند عناصر نے ایک انتہائی شرمناک حرکت کی ہے۔ بات کرتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے، حقیقت۔ آج سے 3 دن پہلے 9 ربیع الاول کو کچھ شرم پسند عناصر نے ایک پتلا بنایا اور اسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا اور اس پتلے کو آگ لگا دی، یعنی ان کا پتلا بنا کر جلایا گیا ہے۔ اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی گئی۔ وہ عمر بن خطاب کہ زلزلے سے زمین کانپ رہی ہو اور وہ زمین پر اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہیں کہ اے زمین کیا تجھ پر عمر عدل نہیں کرتا، رک جا، زلزلہ دور ہو جائے، زمین رک جائے۔ وہ عمر کہ جس کے کہنے سے زمین پر گرا ہوا تیل زمین واپس لوٹا دے، وہ عمر جس کی ایک چٹھی سے دریائے نیل بہنا شروع ہو جائے، وہ عمر ہر ایک کو، جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، کوئی بھی ہو، کسی کو نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ یا معجزات نے مسلمان بنایا، کسی کو صحابہ کرام کی تبلیغ نے مسلمان بنایا، کسی کو اولیاء کی کرامات نے مسلمان بنایا،
کسی کو جہاد کی برکت سے دین ملا، لیکن یہ واحد ہستی ہے کہ جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، مانگا ہے اپنے رب سے کہ یا اللہ یہ دو عمر ہیں، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو دین اسلام کی مدد فرما۔ میرے نبی نے تو دو میں سے ایک مانگا تھا، رب نے دیا ہے عمر ہمیں، یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں، اور ایسی ہستی کی اتنی بڑی بے ادبی ناقابل برداشت ہے۔ ہم اپنے وطن میں آگ نہیں لگانا چاہتے، ہم اپنے وطن میں ان شر پسند عناصر کی وجہ سے اپنے وطن کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے، بالکل نہیں چاہتے۔ ہماری تمام اداروں سے یہ التجا ہے، گزارش ہے کہ فوری طور پر ان بدبختوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور یہ جو حال ہی میں بل پاس ہوا تھا، اگر اس بل پر عمل درآمد کا ارادہ رکھتے ہو تو اس کے تحت ان کو فوری طور پر سزا دی جائے، تاکہ ہمارے ملک کا امن بھی قائم رہے اور ان چند شر پسند عناصر کی وجہ سے ہمارے پورے ملک میں آگ نہ لگے۔ ہم سب صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم تمام اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں، ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، ان کی بھی غلامی کرتے ہیں، ہم تمام اولیاء کی بھی غلامی کرتے ہیں، ان کے بھی ہم تابع دار ہیں، لیکن کسی کی بے ادبی نہ کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین متین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا